السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ عقیدہ واسطیہ لشیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا رسالہ جاری ہے اور ہم اس رسالے کے اختتامی مراحل میں ہیں۔ پیج نمبر 471 سے ہم نے پڑھنا ہے اور جو سیکنڈ پیراگراف ہے یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے۔ یہاں پہ مصنف رحمہ اللہ جو ہیں وہ اولیاء اللہ کی کرامات کا ذکر کریں گے کہ اہل السنہ والجماعہ جو ہیں وہ اولیاء کی کرامات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ اب دو سوال یہاں پہ بنیادی اٹھتے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ اولیاء اللہ ہیں کون، دوسرا کرامات کہتے کس کو ہیں۔ تو اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ جیسے اگر ہم عبارت پڑھیں گے تو یہ باتیں آئیں گی۔ ومن اصول اہل السنت التصدیق بکرامات الاولیاء، اور اہل السنہ کے اصول میں سے یعنی بنیادی عقائد کے یا اصولی مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اولیاء کی کرامات کی تصدیق کرتے ہیں، اولیاء کی کرامات کی تصدیق کرتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ اولیاء ہیں کون؟ اولیاء اللہ وہی اولیاء اللہ جو ہیں اس کے دو عموماً معنی کیے جاتے ہیں، ایک معنی عام کہلاتا ہے اور ایک اصطلاحی معنی کہلاتا ہے، یعنی ایک خاص معنی ہے۔ تو عام معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر مومن اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا، توحید پرست، توحید پر جو ہے وہ توحید پر جو شخص گامزن ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور تمام رسولوں کی تصدیق کرنے والا، بیسیکلی جو ایمان جو ارکان ستہ ہے، ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان پر ایمان رکھنے والا، تو ہر وہ شخص جو کہ مسلمان ہے وہ اللہ کا ولی ہے، تو یہ ولی ہے۔ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ تعریف کی ہے کہ خبردار سن لو کہ اولیاء اللہ پر جو ہے وہ الا ان اولیاء اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی ارکان ایمان جو کہ 6 ارکان ایمان ہے، تو الذین آمنوا کہ وہ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، تقوی اختیار کیا، تو یعنی شرک سے بچتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، بدعات سے، کفر سے، ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ یہ اولیاء بچتے رہے، تو یہ وہ اولیاء ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اولیاء اللہ کا جو ایک معنی ہے خاص، اس معنی میں جو ہے وہ ہر مسلمان جو کہ توحید پر ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور ایک خاص اور اصطلاحی معنی کہلاتا ہے جس کا تذکرہ کتب عقائد میں کیا جاتا ہے اور جس کا معنی یہاں پہ بھی کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اولیاء سے مراد وہ شخص جو کہ متقی ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنے والا ہو، اللہ کا قریبی بندہ ہو، عباد الرحمن میں سے ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، یعنی ایمان کے اعلیٰ درجات پر ہو۔ تو ان لوگوں کی یعنی یہ جو اولیاء ہیں یہی معنی مراد ہوتا ہے جب اس کو ہم یہاں پہ جیسے کہ پڑھ رہے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر کتب میں پڑھتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ تو یہ ہو گیا۔ اب اس سے یہ بات خارج ہو جاتی ہے، اس سے وہ لوگ خارج ہو جاتے ہیں کہ جو بنیادی ایمانیات پر بھی نہیں ہیں یا جو توحید پر نہیں ہیں، یا اگر توحید پر ہے تو اعمال بھی نہیں ہیں، یعنی جن کے اعمال صحیح نہیں ہیں، جو عریانی اور فحاشی اور اس طرح کے گناہوں میں ملوث ہیں۔ تو عموماً ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا اولیاء اللہ کا کانسیپٹ اور تصور بہت ہی خراب ہے، اور عموماً جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے یعنی جن کے کوئی عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بس فحاشی میں، عریانی میں اور اس طرح کے جو ہے وہ قوالیوں میں اور اس طرح کے معاملات میں پڑے ہوتے ہیں، تو عموماً یہ لوگ قبر پرست بھی ہوتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں، عرس اور میلہ وغیرہ یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو ان کے نزدیک جو اولیاء کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا قرب اتنا حاصل کر چکا کہ اس سے فرائض جو ہیں وہ ساقط ہو جائیں، یعنی اب وہ نماز نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ ولایت کے اعلیٰ درجات پر ہے، وہ گناہوں سے نہ بچے، وہ شراب پی، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو تصور ہے اولیاء اللہ کا، یہ ایک انتہائی گھٹیا تصور ہے جو کہ اس دین اسلام کے تصور سے بالکل جو ہے وہ کانٹرڈکشن میں اور متصادم ہے۔ لہٰذا یہ اولیاء اللہ یہ نہیں ہے، بلکہ اولیاء نبی علیہ السلام سے بڑے اللہ کے ولی کون ہو سکتے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ولایت کے درجے پر بھی اور اس نبوت اور رسالت کے درجے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نماز آ کے جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، اعمال بھی کرتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ آپ سے کہتے کہ یا رسول اللہ آپ اتنی تہجد کے لیے اتنا لمبا قیام کریں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا حال تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل میں اور بڑھ گئے، شکر گزاری میں بڑھ گئے، اور ہمارے یہاں جو تصور ہے کہ جتنی ولایت زیادہ ہوگی اتنے اعمال ناقص ہوں گے اور اتنی ہی نافرمانیاں زیادہ ہوں گی، اتنا ہی طہارت کا بھی خیال نہ رکھا جائے گا، کیونکہ یہ تو پہنچے ہوئے بزرگ حضرات ہیں۔ لہٰذا اس طرح کے عقائد رکھنا اور یہ کہنا کہ اولیاء اللہ ہے، یہ ایک دین اسلام کے ساتھ مذاق ہے، اور اس سے جو ہے وہ دین اسلام کی کوئی محاسن اور نہ کوئی دین اسلام کی کوئی خدمت ہے۔ دوسرا سوال یہ رہا کہ کرامات کس کو کہتے ہیں؟ کرامت جو ہے وہ کرامت کہتے ہیں کہ خارق عادت فعل کا یا کوئی بات کا صادر ہونا کسی نیک سیرت انسان سے، خارق عادت چیز کا صادر ہونا کسی نیک سیرت یا متقی انسان سے۔ خارق عادت سے مراد یہ ہے کہ ایسے معاملے یعنی جو عموماً عادت سے خارج ہوں، جو عادت کونیہ سے خارج ہوں۔ مثال کے طور پر عادت کونیہ یعنی نیچرل لاز، یعنی ایک طریقے سے کہتے ہیں کہ وائیولیشن آف نیچرل لاز، یا جو نیچرل لاز ہیں جو کہ فزیکل لاز ہیں اس کی یعنی وہ وائیولیٹ ہو جائیں یا پھر جو ہے اس سے خروج کیا جائے۔ مثال کے طور پر نیچرل لا آف گریوٹی ہے کہ اوپر سے کوئی چیز پھینکی جائے گی تو وہ نیچے آ کے گرے گی، اور اسی طرح اگر کوئی پانی میں جائے گا تو وہ ڈوبے گا۔ تو یہ نیچرل لاز ہیں۔ اب ایک شخص ہے کہ وہ پانی میں جاتا اور نہیں ڈوبتا اور وہ نہیں مرتا، اسی طرح آگ میں اگر کوئی چیز ڈالی جائے گی تو آگ اس چیز کو جلائے گی، یہ نیچرل لاز ہیں۔ اب اگر آگ کسی شخص کو نہیں جلاتی تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ عادات کونیہ سے خروج ہے، یعنی عادات کونیہ سے یہ ہٹ کے ہے، تو یہ ہے یا اگر تو یہ کسی شخص سے، ایسے شخص سے جو کہ متقی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیروکار اور متبع ہے، تو اگر اس شخص سے صادر ہو رہی ہے تو اس کو کرامت اولیاء کہیں گے۔ تو اہل سنہ والجماعہ جو ہے یعنی یہ جو کرامت کی یہ جو اولیاء اللہ کی کرامات ہیں، اس کی اہل سنت تصدیق کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ اولیاء کا ایک وجود ہے، اولیاء سے کرامت کا صادر ہونا یہ بھی ممکن ہے۔ اچھا، اب ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی نیک بزرگ متقی پرہیزگار متبع سنت توحید پر گامزن ایک شخص، اس سے اگر کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، یعنی اللہ کے ولی ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ اس سے کرامت کا صدور ہو، اس سے وہ کرامت انجام دے، بلکہ کرامت کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اس شخص کی جس کے ہاتھ یہ کرامت کا صدور ہو رہا ہے، اس شخص کو اس کی ثابت قدمی، اس کی نصرت اور اس کی مدد، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھا دی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طبعی، یعنی یہ بات لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ یہ جو سب کچھ کائنات میں ہو رہا ہے محض اپنی طبعیت اور نیچر کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یعنی یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نیچرل سلیکشن، یہ ڈارونین تھیوری آف ایولیوشن ہے کہ یہ سب کچھ طبعی طور پر ہو رہا ہے، ایسا یا اس کو مدر نیچر کر رہی، ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ اگر تو یہ سب نیچرلی یا طبیعتاً یہ سب کچھ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو پھر یہ جو ہٹ کے چیز ہوئی ہے یہ پھر کیسے ہوئی؟ تو لہٰذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ذات ہے کہ جو ان طبعی قوانین کو چلا رہی ہے، اور ان طبعی قوانین کی مخالفت یا ان طبعی قوانین کو جب ہٹانا ہو تو وہ ذات وہ بھی کر سکتی ہے، کیونکہ طبعی قوانین بھی اسی کی مخلوق ہیں۔ لہٰذا جو شخص یہ قانون سازی کرنے پر کہ جب کوئی چیز اوپر سے نیچے پھینکی جائے تو وہ نیچے جائے گی، اس پر قادر ہے، تو وہی ذات جو ہے اس قانون کو موقوف کرنے اور قانون کو جو ہے وہ اس کو روک دینے پر قادر ہے، کہ وہ چیز جب اوپر سے نیچے پھینکی جائے گی تو وہ نہیں جائے گی نیچے بلکہ اوپر جائے گی۔ تو بہرحال یہ مقصد یہ ہے کہ یہ قوانین، یہ جو طبعی قوانین ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو یہ کرامات اولیاء کے جو ہیں وہ مقاصد ہیں۔ وما یجری اللہ علی ایدیہم، تو اصول اہل سنہ کے یہ ہے کہ وہ کرامات اولیاء کی تصدیق کرتے ہیں، اور ان کی بھی جو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے
جاری کرتا ہے من خوارق العادات، عادت کونیہ کی مخالفت. یہ ایک طریقے سے کرامت کی ایک ڈیفینیشن ہی ہے. فی انواع العلوم، اب یہ کرامت جو ہے وہ کہاں کہاں صادر ہوتی ہے، مصنف رحمہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ انواع العلوم یعنی علوم کے مختلف اقسام میں بھی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے. یعنی نارمل سے ہٹ کر، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کے پاس جائے، کسی سے سن لیا، کسی سے پوچھ لیا یا کہیں پڑھ لیا، یہ نارمل عادی قوانین ہیں علم کے حصول کے. لیکن ان تمام وسائل کے بغیر اگر کسی شخص کو علم ہو جائے یا کہیں سے ہٹ کے اس کو علم آ جائے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو کرامت کہا جائے گا. مثال کے طور پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اپنی بیوی غالباً ان کی جو ہے وہ یعنی ان کو مطلب دیکھ کے بتا دیا کہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ لڑکی ہے. تو یعنی جن کی بیوی جو کہ پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، تو یہ ایک طریقے سے ان کو علم کہاں سے ہوا؟ اس وقت تو کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا، اس وقت تو کچھ ایسے وسائل نہیں تھے. تو ان وسائل کے بغیر اس طریقے کا جو ہے وہ علم ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ولی کے لیے کرامت ہوتی ہے. تو انواع العلوم میں جیسے کہ ابو بکر کے لیے، اور اسی طرح والمکاشفات، یہ کرامت کی جو ہے وہ ایک اور قسم ہے. مکاشفات یعنی مکاشفات کہتے ہیں کہ کشف ہو جانا، یعنی کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جانا جو کہ عادتاً انسان پر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کسی اپنے نیک ولی پر جو ہے وہ کوئی چیز ظاہر کر دیتا ہے. مثال کے طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. تو خطبے کے دوران جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ساریہ پہاڑ کا اونٹ میں، پہاڑ کی جو ہے وہ اونٹ ہے اس میں اس کی طرف ہو جاؤ. اب لوگوں نے سوال کیا کہ یہ ساریہ کون، یعنی یہ آپ نے کیا کلام فرمایا؟ اصل میں ساریہ جو ہے وہ ان کی عمر بن خطاب کی طرف سے جنگی کمانڈر تھے، لشکر کے کمانڈر تھے جو کہ عراق کی طرف بھیجے گئے تھے. تو جو دشمن ان کا جو ہے وہ ہر طریقے سے ایک گھیراؤ کیا تھا یا دشمن ان کے سامنے تھے، تو عمر بن خطاب پر وہ حال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا. تو انہوں نے جو ہے وہ آواز لگائی کہ ساریہ پہاڑ کی سوٹ کی طرف جو ہے وہ پہاڑ کی ایک جانب اونٹ کی طرف جو ہے وہ ہو جاؤ. تو بہرحال وہ وہاں پہ چلے گئے اور محفوظ ہو گئے. تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طریقے سے مکاشفہ یا کشف تھا. اور وہ انواع القدرہ، اور یہ ایک تیسری قسم ہے کہ جو کرامت جو ہے وہ اس نوعیت سے بھی یعنی قدرت کے نوعیت سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اور تاثیرات یعنی اثر کے حیثیت سے بھی. یہ قدرت اور اثر کی حیثیت سے مثال کے طور پر قدرت کی حیثیت سے کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب قرآن میں اس کا ذکر ہے، یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کو ہلاؤ. اب ظاہر سی بات ہے کھجور کا درخت ہلانے سے کوئی کھجوریں باہر تو نکل تو نہیں آ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ. اب اتنی قدرت نہیں تھی کہ ہلانے سے جو ہے وہ کھجور کا درخت ہل جائے اور کھجوریں جو ہے وہ باہر آ جائیں یا اتر جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت کا ایک کرامت جو کہ اپنی نیک بندی پر اس کا ظہور کیا. اور اسی طرح جو ہے وہ جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ایک جن نامی عفریت کہ جس نے کہا کہ میں یہ جو ملکہ سبا ہے اس کا عرش جو ہے، اس کا تختہ جو ہے وہ میں آپ کے اٹھنے سے پہلے ہی میں یہ لے آؤں گا، یعنی اتنی تیزی سے لے آؤں گا. لیکن وقال الذی عنده علم من الکتاب، کہ وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا تو اس نے یہ کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی جو ہے وہ یہ ان کا تخت لے کے آؤں گا. تو یہ بھی ایک طریقے سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک ولی کی کرامت تھی، یہ ایک ولی کی کرامت تھی کہ اس طرح سے جو ہے وہ ہو جائے. اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک جو ولی ہوتا ہے نا، یا ایک جو نیک انسان ہوتا ہے، وہ کرامت کو طلب نہیں کرتا، منتظر نہیں ہوتا، طلب نہیں کرتا، اور اس کے ہاتھ سے بس اللہ تعالیٰ کرامت کو ظاہر کر دیتا ہے. تو یہ جو مختلف نوعیت ہیں کرامات کی، وہ یہاں پہ شیخ الاسلام نے بتائیں کہ انواع العلوم میں سے، مکاشفات میں سے، انواع القدرہ میں سے، تاثیرات میں سے. اب یہ اچھا، اس میں جو ہے نا میں یہ بتا رہا تھا، یہ کرامت کے باب میں بھی ایک افراد و تفرید ہے، دو ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم جو ہے نا وہ کہتی ہے یعنی کرامت کو اتنا حد سے زیادہ بڑھا دیتی ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ایسی کرامات اپنے بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کیا کسی نبی سے بھی ظاہر نہ ہوئی ہوں، یا اس طرح سے کوئی مطلب بالکل ہی ایک مبالغہ آرائی پر مبنی ہو. مثال کے طور پر کہ فلاں بزرگ نے جو ہے وہ دائیں طرف دیکھا تو سب حافظ قرآن ہو گئے، اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جب
سواری پر سوار ہوتے تو بائیں پاؤں یا دایاں پاؤں پہلے سواری پر رکھتے اور پھر اس درمیان کے بایاں پاؤں جو ہے وہ دوسری جانب رکھیں، اس میں پورا قرآن پڑھ لیتے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ مبالغہ آرائی کرنا یہ ایک افراط ہے۔ اور پھر اس میں بھی مثال کے طور پر مکاشفات یعنی کشف میں بھی جو ہے وہ اگرچہ جو ان چیز کا مطالبہ کرتا ہے نا تو پھر شیاطین جو ہے وہ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں اور دھوکہ کرتے ہیں۔ تو اس کو جو کشف ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے کچھ علم کا ظاہر ہو رہا ہے اور کچھ معلومات مل رہی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ مخاطب جو ہے وہ شیاطین سے ہوتا ہے، شیاطین اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اور اس طرح جو اکثر تجربے بھی جو ہے وہ آئے اور جو اہل علم ہے وہ لکھتے رہے، خاص طور پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کہ انہوں نے اس چیز کا کافی مشاہدہ کیا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ جو لوگ یہ کشف کا اور پتہ نہیں مجھے یہ کشف ہوا، مجھے یہ مطلع ہوا یا یہ میں اس چیز پر اطلاع پایا، عموماً اور اس سے خطاب بھی کیا جاتا ہے تو عموماً جو ہے وہاں پہ شیاطین اور اس طرح کی جنات وغیرہ ہوتے ہیں یا شیاطین اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں یا اس طرح اس کو دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ بس ایک جو ایکسٹریم ہے نا وہ بالکل ہی ایک ایکسٹریم کی طرف ہے کہ بالکل مبالغہ آرائی سے کام لیتی ہے، اور جو دوسری جانب ہے جیسے کہ معتزلہ ہیں وہ کرامت کا انکاری کر دیتے ہیں، وہ اولیاء اللہ کی کرامت کو مانتے نہیں ہیں۔ تو بیچ میں جو وسط میں ہے وہ امت وسط جو کہ اہل سنہ والجماعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کرامت تو ہے لیکن ایسی نہیں ہے جتنا مبالغہ آرائی کی جاتی ہے، اور بالکل بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو معتزلہ جو ہے، سوال یہ ہے کہ معتزلہ کیوں انکار کرتے تھے کرامت اولیاء کا؟ تو اس کی ایک وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ کرامت جو ہے وہ خوارق عادہ ہے، یعنی عادت کونیہ سے ہٹ کر کوئی چیز ہے، اور یہ نبی کی ہونے کی دلیل ہے، یعنی نبوت کی ہی دلیل ہے۔ یعنی معتزلہ جو ہے وہ معجزے کو نبوت کی دلیل مانتے تھے۔ تو پہلا تو یہ کہا جائے گا کہ معجزہ نبوت کے دیگر دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ ضروری نہیں، بہت سے صحابہ، بہت سے لوگ نبی علیہ السلام پر ایمان لائے معجزہ دیکھ کر نہیں، بلکہ اخلاق دیکھ کر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت اور کلام دیکھ کر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جان کے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے ہیں اس کو پڑھ کے یا اس کو سن کے یا اس کے بارے میں جان کے۔ تو ہر شخص جو ہے وہ معجزے کی بنیاد پر نبی پر ایمان نہیں لایا۔ تو اس کا مطلب جو معتزلہ نے کہا ہے کہ یہ نبوت کی واحد دلیل ہے، تو یہ واحد دلیل نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ خوارق عادہ جو ہے یہ نبوت کی دلیل ہے، لہٰذا اگر ولی کے لیے کرامت مانیں گے تو پھر اس سے نبوت اور ولایت میں اشتباہ ہو جائے گا، کنفیوژن ہو جائے گی، کیونکہ معجزہ تو ہوتا نبی کے لیے۔ تو اگر کوئی شخص اس کے لیے ہم کرامت کو تسلیم کر لیں گے تو پھر نبی اور ولی میں کیا فرق ہوا؟ یعنی وہ تو پھر نبوت کا دعویٰ کر لے گا۔ تو اس کا جواب سیدھا سا جواب یہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ کیسے کرے گا؟ یعنی اگر تو وہ ولی ہے تو اس کا مطلب وہ نبی کا پیروکار ہے، اور کبھی بھی وہ نبی کے مخالف کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کبھی بھی وہ شرکیہ یا جھوٹے نبی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، تبھی تو وہ ولی ہوگا۔ تو ولی ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کی شریعت پر متبع سنت ہو اور وہ کوئی جھوٹا دعویٰ نہ کرے۔ تو اگر تو وہ ولی ہے اور اس سے کوئی خارق عادت ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ متبع سنت ہی ہے، کیونکہ نبی تو ہو نہیں سکتا۔ اور دوسرا ایک تو عموماً جو ہے وہ کرامت اور معجزے میں فرق جو اہل علم لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کرامت اور معجزے میں فرق یہ ہے کہ معجزہ جو ہے وہ چیلنج ہوتا ہے، یا وہ اس جیسا، یعنی کوئی بھی پوری انسانیت اس جیسی کوئی چیز نہیں لا سکتی، لیکن جو کرامت ہوتی ہے وہ مشترک ہوتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر فلاں ولی سے کرامت ظاہر ہو گئی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے ظاہر نہیں ہو سکتی، بلکہ ان سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ لیکن جو معجزہ ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن معجزہ ہے، نبی کا معجزہ ہے قرآن، اب قرآن کی مثل کوئی لا نہیں سکتا، پوری انسانیت عاجز ہے۔ تو بہرحال یہ معتزلہ کا ایک طریقے سے غلط رویہ ہے کہ وہ کرامت کو بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں۔ تو آگے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یعنی جو اللہ تعالیٰ خوارق عادات، انواع العلوم میں سے، مکاشفات میں سے اور قدرت وغیرہ میں سے جو اللہ تعالیٰ جاری کرتا ہے اپنے نیک لوگوں کے ہاتھوں، اسی طرح کل مأثور عن سالف الامم فی سورۃ الکافی، جیسا کہ پہلے کی امتوں میں جو ہے وہ ہمیں نقل کیا گیا ہے سورہ کہف میں جو اصحاب کہف تھے وہ اولیاء اللہ تھے، وہ انبیاء تو نہیں تھے۔ اب ان سے جو معجزہ ظاہر ہوا ہے کہ وہ کہف میں یعنی غار میں اتنے سال جو ہے پڑے رہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اٹھے،
اور اتنے سال جو پڑے رہے، نہ ان کو کھانے کی ضرورت آئی، نہ ان کو پینے کی ضرورت آئی، تو یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے، سوری یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے. تو یہ تو قرآن میں بھی ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے. تو یہ سورہ کہف، اور اسی طرح ون عن صدر هذه الامه من الصحابہ، اور اسی طرح جو ہے وہ اس امت کے ابتدا میں جو کہ صحابہ سے کرامات منقول ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ عمر بن خطاب اور ابو بکر یعنی شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آپ کو کچھ بتایا. اسی طرح وہ تابعین وسائر قرون الامہ، اسی طرح تابعین میں بھی اور جو ہے وہ امت کے ہر دور میں وہی موجود اور فیہا الی یوم القیامہ، اور یہ ابھی تک موجود ہے اور موجود رہے گا. یعنی کرامت اولیاء جو ایسا نہیں ہے کہ صرف پہلے کے دور میں ہوتی تھی، جب تک ولایت ہے، ولایت خاصہ جب تک ولایت ہے تب تک جو ہے وہ کرامت بھی ہے. ولایت تا قیامت باقی رہے گی، لہٰذا جو ہے وہ یہ بھی یعنی کرامت بھی تا قیامت باقی رہے گی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اہل سنہ کے کچھ اصولی اور عمومی منہج اہل سنہ کا یا اہل الحدیث کا جو منہج بتایا جا رہا ہے عمومی طور پر، اصولی طور پر، اس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ آگے اپنی کتاب میں ذکر کریں گے. تو اس کو ہم جو ہے وہ اختصار کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کور کریں گے اور اس رسالے کا اختتام کریں گے. اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.